گفتگو کے گہرے جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس مسجد نبوی سے ایک بہت ہی فکر انگیز خطبہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو گہرے پیغامات ہیں ان تک پہنچا جائے۔ یہ خطبہ بظاہر تو معاشرتی اخلاقیات پر ہے، لیکن اصل میں یہ اس نازک دھاگے کے بارے میں ہے جس سے ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے، یعنی ہماری زبان، ہمارے گمان اور ایک دوسرے کے لیے ہماری عزت۔ بالکل، اور یہ صرف غیبت یا بہتان سے بچنے کی نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا گہرا جائزہ ہے کہ ہمارے الفاظ اور ہماری سوچ کس طرح تعلقات بناتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ صرف اچھے قانونوں سے نہیں بنتا، بلکہ افراد کی ایک دوسرے کے لیے نیک نیتی سے قائم ہوتا ہے۔ اچھا، تو آج کا ہمارا مشن صرف اس خطبے کا خلاصہ کرنا نہیں، بلکہ اس کی روح تک پہنچنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا اور تنقید کا رخ دوسروں سے ہٹا کر اپنی طرف موڑنا آج کے دور میں کیوں اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو پھر بسم اللہ کرتے ہیں۔ چلیں اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس خطبے میں بیان کردہ ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم واقعے سے۔ یہ ایک عملی مثال ہے جو پورے موضوع کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور 2 انصاری صحابہ کا ہے۔ جی، اور یہ واقعہ بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس میں حکمت کے کئی پہلو ہیں۔ منظر کچھ یوں ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہیں۔ حضرت صفیہ جو آپ کی اہلیہ ہیں وہ آپ سے ملنے آتی ہیں۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد جب وہ واپس جانے لگتی ہیں تو آپ انہیں احتراماً مسجد کے دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ لمحہ آتا ہے جو اس پورے خطبے کا آپ کہہ لیں کہ نچوڑ ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچتے ہیں، وہاں سے 2 انصاری صحابہ کا گزر ہوتا ہے۔ وہ آپ کو رات کے وقت ایک خاتون کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل بہت غیر معمولی ہے۔ وہ چاہتے تو انہیں جانے دیتے، یہ سوچ کر کہ یہ تو میرے اپنے ساتھی ہیں، یہ کیا سوچیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہی نکتہ سب سے اہم ہے۔ آپ نے فوراً ان دونوں کو روکا، انہیں اپنے پاس بلایا اور فرمایا، ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حی ہیں۔ آپ نے بالکل واضح طور پر اس خاتون کی شناخت ظاہر کر دی کہ یہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ میری اپنی بیوی ہیں۔ اس وضاحت کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان صحابہ کا آپ پر اعتماد غیر متزلزل تھا۔ ان صحابہ کا رد عمل بھی تو یہی ظاہر کرتا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتے ہیں، سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ آپ کو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ان کے دل میں تو کوئی شبہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ بالکل، وہ تو آپ پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا جملہ ہمیں ایک بہت بڑا معاشرتی اور نفسیاتی اصول سکھاتا ہے۔ آپ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور مجھے ڈر تھا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بری بات یعنی بدگمانی نہ ڈال دے۔ یہ تو آج کل کی پرسیپشن مینجمنٹ یعنی تاثر کو سنبھالنے کی بہترین مثال ہے۔ بات صرف اپنی عزت بچانے کی نہیں ہے، بلکہ اپنی کمیونٹی کی سائیکولوجیکل سیفٹی یعنی نفسیاتی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہے۔ جب ایک لیڈر ابہام چھوڑتا ہے تو وہ دراصل اپنی ٹیم میں بدگمانی اور بے یقینی کے بیج بو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت زبردست نقطہ اٹھایا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے بدگمانی پیدا ہونے کا انتظار نہیں کیا، آپ نے اس کے امکان کو ہی جڑ سے ختم کر دیا۔ اس ایک عمل سے آپ نے 3 کام کیے۔ ایک، اپنی اہلیہ حضرت صفیہ کی عزت کا تحفظ کیا۔ دوسرا، ان دونوں صحابہ کے ایمان کو شکوک و شبہات کے چھوٹے سے خطرے سے بھی بچا لیا۔ اور تیسرا، مستقبل کے لیے ایک اصول قائم کر دیا کہ ذمہ دار فرد وہ ہے جو اپنے اعمال سے دوسروں کے لیے شبہات کے دروازے خود بند کر دے۔ یعنی یہ صرف ایک ذاتی معاملہ نہیں، بلکہ معاشرتی صحت کا سوال ہے۔ اگر ہم اپنے عمل سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع فراہم کرتے ہیں تو ہم بھی معاشرے میں منفی سوچ پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ بلا شبہ۔ اور یہ ہمیں براہ راست خطبے کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، جہاں زبان سے پیدا ہونے والے فساد پر بات کی گئی ہے۔ بدگمانی تو سوچ کا گناہ ہے، لیکن جب یہ سوچ زبان پر آ جائے تو تباہی پھیلاتی ہے۔
جی، خطبے میں غیبت، بہتان اور چغلی کے خلاف سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ خاص طور پر قرآن کی دو اصطلاحات ہمزہ اور لمزہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ تجسس رہا ہے کہ ان دونوں رویوں کے لیے الگ الگ الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں۔ ان میں کوئی گہرا نفسیاتی فرق بھی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، خطبے میں ان کی بنیادی تعریف تو بیان کی گئی ہے۔ ہمزہ وہ شخص ہے جو کسی کے منہ پر اس کی برائی کرے، تانا دے یا آنکھوں اور ہاتھوں کے اشاروں سے اس کا مذاق اڑائے۔ یہ ایک طرح کا سامنے سے حملہ ہے۔ جبکہ لمزہ وہ ہے جو کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے، یعنی غیبت کرے۔ یہ ایک بزدلانہ حملہ ہے۔ اچھا، تو ایک کھلم کھلا دشمن ہے اور دوسرا آستین کا سانپ۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس کی نفسیات میں جائیں تو ہمزہ مطلب سامنے سے حملہ شاید طاقت، تکبر یا دھونس جمانے کی علامت ہے۔ ایسا شخص دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو بڑا محسوس کرتا ہے، جبکہ لمزہ یعنی پیٹھ پیچھے حملہ اکثر کمزوری، حسد یا احساس کمتری کی نشانی ہوتا ہے۔ ایسا شخص سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس لیے وہ پیٹھ پیچھے زہر اگلتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو ایک معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے دوسری قسم زیادہ خطرناک ہے۔ یہ تو بالکل آج کے دور کی دفتر کی سیاست، مطلب آفس پالیٹکس اور سوشل میڈیا ٹرولنگ جیسا لگتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو سرے عام پوسٹ پر آ کر بدتمیزی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو پرائیویٹ گروپس میں یا افواہیں پھیلا کر کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور بلا شبہ دوسرا طریقہ زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ جی، اور خطبے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اعمال نیکیاں کھا جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان دشمنی کے بیج بوتے ہیں اور خاندانوں اور معاشروں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کی سنگینی کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے، لا يدخل الجنت قطات، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں قطات کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا عام ترجمہ چغل خور کیا جاتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک کی بات دوسرے کو بتانا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ قطات یا نمام وہ شخص ہے جو ایک کی بات دوسرے کو صرف خبر دینے کے لیے نہیں، بلکہ فساد اور لڑائی کروانے کی نیت سے پہنچاتا ہے۔ وہ تعلقات میں آگ لگاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چغلی صرف دو لوگوں کا آپس کا معاملہ نہیں، یہ ایک معاشرتی جرم ہے، کیونکہ یہ اعتماد کو، جو کسی بھی معاشرے کی کرنسی ہے، براہ راست نشانہ بناتا ہے۔ اگر لوگوں کو یہ ڈر ہو کہ ان کی کہی ہوئی بات توڑ مڑوڑ کر کسی اور کو پہنچا دی جائے گی، تو وہ کھل کر بات کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ معاشرہ گھٹن کا شکار ہو جائے گا۔ تو زبان سے لگائے گئے زخموں کی بات ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم بولے بغیر بھی نقصان پہنچاتے ہیں، صرف اپنی نظروں سے، دوسروں کے عیب تلاش کر کے۔ خطبے میں اس نفسیاتی پہلو پر بھی بڑی خوبصورتی سے بات کی گئی ہے۔ جی، اور اس کے لیے ایک ایسی مثال دی گئی ہے جو ہر دور اور ہر ثقافت کا انسان سمجھ سکتا ہے۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر بھول جاتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کی ایک تلخ حقیقت کی بہترین عکاسی ہے۔ یہ واقعی انسانی فطرت کا ایک عجیب پہلو ہے کہ ہمیں دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں فوراً نظر آ جاتی ہیں، لیکن اپنی بڑی بڑی خامیاں نہیں دکھتی۔ شاید اس لیے کہ دوسروں پر تنقید کرنا اپنی اصلاح کرنے سے زیادہ آسان کام ہے نا؟ بالکل۔ خطبے میں اس حوالے سے صالحین کے کچھ اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں جو اس نفسیات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ مثال کے طور پر بکر بن عبداللہ کا قول ہے، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنے عیبوں کو بھلائے ہوئے ہے، تو جان لو کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ یہاں دھوکا کا لفظ بہت اہم ہے، یعنی شیطان نے اسے دوسروں کی برائیوں میں الجھا کر اس کی اپنی اصلاح کے راستے پر ایک بہت بڑا سپیڈ بریکر لگا دیا ہے۔ مطلب اپنا گھر صاف کرنے کے بجائے ہم پڑوسی کی کھڑکی پر لگی دھول پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران ہمارا اپنا گھر مزید گندا ہوتا رہتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ایک اور بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کسی کی برائی کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور عاجزی بھرا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، میں ابھی خود سے ہی اتنا راضی نہیں ہوں کہ دوسروں کی برائی کرنے کے لیے وقت نکالوں۔ یہ سوچ اس بات کی علامت ہے کہ حقیقی دانشمندی اپنی اصلاح پر توجہ مرکوز کرنے میں ہے۔ جب انسان کی نظر اپنے عیبوں پر ہوتی ہے تو اسے دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ خطبے میں اس حوالے سے ایک بہت سخت حدیث کا بھی ذکر ہے جو براہ راست اس عمل سے خبردار کرتی ہے۔ اس کا لہجہ بہت شدید ہے۔ جی،
اور اس کی شدت اس لیے ہے کہ یہ عمل معاشرتی امن کو تباہ کرتا ہے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممبر پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو اسلام لائے ہو لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، انہیں آڑ نہ دلاؤ اور ان کے پوشیدہ عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ یہاں رک کر سوچیں، یہ اعلان کس گروہ کو کیا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان ابھی کمزور ہے۔ اور اس کے بعد کی وارننگ تو اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ جی، آپ نے فرمایا، کیونکہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اسے رسوا کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ چھپا ہو۔ یہ ایک طرح کا الہیاتی اصول کاشل کلیت ہے، مطلب پرنسپل آف ریسیپروسٹی۔ آپ جو کریں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ دوسروں کی پردہ دری کریں گے تو آپ کی پردہ دری کی جائے گی۔ یہ سوچ ہی انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت اور پردے کا خیال رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اگر ہمیں دوسروں کے عیب نہیں تلاش کرنے، ان کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی، تو پھر کرنا کیا ہے؟ خطبہ اس کا جواب حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنے میں دیتا ہے۔ اس میں قرآن کی آیت کا حوالہ ہے، اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، یعنی بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ یہاں بعض کا لفظ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر گمان برا نہیں، لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا گمان گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ہم بدگمانی سے بچیں۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں کوئی واضح اور ٹھوس ثبوت نہ ہو، اس کے بارے میں اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ یہ کسی بھی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ ایک مشکل کام ہے، خاص طور پر آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں منفی خبریں، افواہیں اور سازشی نظریات اتنی تیزی سے پھیلتے ہیں۔ ہم اس بدگمانی کے کلچر کا مقابلہ کیسے کریں؟ آپ نے بالکل درست کہا ہے، یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ یہ ایک شعوری انتخاب ہے۔ خطبہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صرف ایک ذاتی اخلاقی اصول نہیں بلکہ ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر شخص دوسرے پر شک کرتا ہو وہ ایک بے چین اور پیرانوائڈ معاشرہ ہوتا ہے۔ وہاں کوئی مل کر بڑا کام نہیں کر سکتا کیونکہ کسی کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ حسن ظن وہ تیل ہے جو معاشرے کی مشینری کو روا رکھتا ہے۔ اور جب یہ اعتماد ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے جس سے خطبہ خبردار کرتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو دوستوں کے درمیان فساد ڈالتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے لیے مشکلات اور عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تعلقات کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی سماجی تخریب کاری ہے۔ خطبے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہتان کے تیر اکثر بے گناہوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا، جسے بہتان کہتے ہیں، صرف زبان کا گناہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کسی کی ساکھ کا قتل ہے، یعنی کیریکٹر اسیسینیشن۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ہم اپنے سامعین کے لیے کلیدی نکات کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمارے الفاظ اور ہماری سوچیں ہوا میں تحلیل نہیں ہو جاتی، ان کے ٹھوس نتائج نکلتے ہیں۔ یہ یا تو اعتماد کے پل بناتے ہیں یا پھر نفرت کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ بالکل۔ آج کی گفتگو سے ہم نے سیکھا کہ ہمارے الفاظ اور گمان کتنی بڑی ذمہ داری ہیں۔ غیبت اور بدگمانی جیسے اعمال صرف ذاتی گناہ نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کے تانے بانے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی آنکھ کے تمکے پر توجہ دینے کے بجائے اپنی آنکھ کے شہتیر کو دیکھنا چاہیے، جیسا کہ ان بزرگوں نے کیا جن کا ذکر ہم نے سنا۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں شعوری طور پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرنی چاہیے جو بدگمانی کے زہر کے بجائے اعتماد اور حسن ظن کی صحت مند فضا پر قائم ہو۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ اس پر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ خطبے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ بری خبریں، افواہیں اور عیب اچھی باتوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات اور ہماری سماجی حرکیات کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ اور اس ہفتے اپنی گفتگو میں، چاہے وہ خاندان میں ہو، دوستوں میں ہو یا آن لائن، اس بہاؤ کو الٹنے کے لیے ایک شخص کون سا ایک چھوٹا شعوری قدم اٹھا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اس گہرے جائزے میں شامل ہونے کے لیے تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ۔